پڑھیں، آؤ قرآن پڑھیں، آؤ قرآن پڑھیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی محمد وعلی محمد وعجل فرجہم۔ تمام تر مؤمنین و مؤمنات کو، مسلمین و مسلمات کو آؤ قرآن پڑھیں میں آپ کی میزبان ربیہ فاطمہ کی جانب سے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آغاز کلام کرتے ہیں پروردگار عالم کے نام سے کہ جو ایسا اول ہے کہ جس سے پہلے کچھ نہیں ہے، وہ ایسا آخر ہے کہ جس کے بعد کچھ آنے والا نہیں ہے۔ اس کی ذات نے تمام تر آسمان و زمین کو گھیرا ہوا ہے۔ ہر نفس نفوس اس کے وجود کو پورے وجود کے ساتھ، پورے احساس کے ساتھ محسوس کر سکتا ہے۔ وہ ایسا رب ہے کہ جو ہر نفس نفوس پر محیط ہے، ہر نفس خود میں اسے بھرپور انداز میں محسوس کر سکتا ہے اگر محسوس کرنا چاہے۔ دنیا سے دل لگانے والے، دنیا کی فقط فنا پذیر چیزوں سے محبت رکھنے والے شاید حقیقی معرفت اور محبت سے محروم ہوتے ہیں۔ اسی وجہ سے وہ ایسی چھوٹی چیزوں سے محبت لگا بیٹھتے ہیں، چھوٹی چیزوں سے دل لگا بیٹھتے ہیں۔ اگر ہمیں حقیقی عشق الہی کا احساس ہو جائے، اس کے ثمرات ہمارے سامنے آ جائیں، تو خدا کی قسم ہم اس دنیا سے جلد چاہیں گے کہ اپنا سامان باندھ کے، سامان آخرت کا انتظام کر کے نکل جائیں۔ ہم بہت کوشش کرتے ہیں کہ دنیا میں جتنا مال و اسباب ہو سکے جمع کر لیں، لیکن مال و اسباب جو ہم نے دنیا کے لیے جمع کر رکھا ہے وہ دنیا میں رہ جائے گا۔ اگر کچھ جائے گا تو وہ فقط تقویٰ ہے، وہ فقط پرہیزگاری ہے، وہ فقط نیک اعمال ہیں، وہ فقط عشق اہل بیت علیہم السلام ہے، وہ فقط محبت قرآن ہے، وہ فقط عشق الہی ہے، وہ فقط معرفت اہل البیت ہے، جس کی وجہ سے آپ اور ہم کب بال سے باریک پل صراط پر گزر جائیں گے شاید ہمیں معلوم نہیں ہوگا۔ ساقی کوثر ہمیں کوثر کا جام پلائیں گے اور ہم بروز حشر، بروز حسرت کسی حسرت میں نہیں ہوں گے۔ اسی دعا کے ساتھ ہم اب اپنی آج کی کلاس کا آغاز کرتے ہیں کہ پروردگار عالم ہمیں یوم حسرت کے روز کسی حسرت میں نہ رکھنا کہ کاش ہم یہ کر لیتے، کاش ہم نے مال دنیا جمع کرنے کے بجائے مال آخرت جمع کیا ہوتا۔ کیونکہ یہ اصول ہے، یہ مسلم اصول ہے کہ جتنا جس کے پاس مال ہوتا ہے اس کا حساب اتنا زیادہ ہوتا ہے۔ اگر اس کی چھوٹی سی مثال میں دینا چاہوں تو ایسے دیا جا سکتا ہے کہ جب کوئی شخص ایئرپورٹ پہ جاتا ہے تو جس کا زیادہ مال، جس کا زیادہ لگیج ہوتا ہے تو اس سے سب سے زیادہ حساب کتاب ہوتا ہے، اسے روک دیا جاتا ہے، اور جس کا مختصر سا لگیج ہوتا ہے اس کا تھوڑا بہت حساب کتاب کیا اور وہ جلد سے جلد اپنے طیارے میں، اپنی فلائٹ میں، اپنے سفر کے لیے اپنے جہاز میں بیٹھ جایا کرتا ہے اور فوراً پرواز اختیار کر لیتا ہے۔ لیکن جس کا لگیج زیادہ ہو، جس کا دنیاوی سامان زیادہ ہو، جو اپنے ساتھ بہت سارا سفر کا سامان لے کے جانا چاہتا ہو، اسے نہ صرف رکنا پڑتا ہے، نہ صرف حساب دینا پڑتا ہے، بلکہ بہت زیادہ پریشانی بھی ہوتی ہے۔ یہ دنیا کے معاملات اکثر ہمیں آخرت کے معاملات سکھاتے ہیں، بتاتے ہیں۔ جس کا لگیج کم ہوگا وہ تیزی سے سفر کر جائے گا، اور جس کے پاس جو دنیا کے لگیج اختیار سمیٹنے میں لگا رہے وہ ایسے ہی انتظار کرتا رہ جائے گا جیسے وہ دنیاوی زندگی میں اپنے سامان کے ساتھ انتظار کرتا ہے۔ تو آخرت کا سامان کیجئے، دنیا کا مختصر سامان کیجئے، اور آخرت کے سامان میں سوائے عشق اہل بیت کے، سوائے عشق الہی کے اور کچھ ہو نہیں سکتا۔ اور قرآن اور اہل بیت دونوں برابر، ثقلین، برابر کے چینلز ہیں۔ یہ ایسے چینلز ہیں جو آپ کو گمراہ نہیں ہونے دیں گے،
یہ وہ ڈھال ہیں, یہ وہ ڈھارس ہیں, یہ وہ چینلز ہیں جن کا رستہ ڈائریکٹ آپ کے اور میرے معبود سے مل کر بنتا ہے, سے جا کر ملتا ہے. آغاز کلام کرتے ہیں. آپ جانتے ہیں ہم نے وہ تمام سورہ جو اکثر ہم قرآن میں تلاوت کرتے ہیں ان سب کی پریکٹس اپنی پریویس کلاسز میں, اپنے پریویس پروگرامز میں کر لی. آج ہم سورہ بقرہ سے آغاز کریں گے کیونکہ سورہ بقرہ میں بہت سارے قواعد ایسے ہیں, بہت سارے رولز ایسے ہیں جسے ہمیں سمجھنے کی کوشش کرنی ہے. کیونکہ پریویس تمام کلاسز میں نے وہ تمام تر سورے کوشش کی کہ میں کور کروا دوں کہ جنہیں ہم بہت زیادہ تلاوت کرتے ہیں اپنی نمازوں میں. اب چونکہ سورہ بقرہ ایک اہم سورہ اور پورا قرآن بہت اہم ہے, ظاہر سی بات ہے, تو ہم کوشش کریں گے کہ سورہ بقرہ سے بہت سے لوگ سورہ بقرہ سے آغاز کر رہے ہوتے ہیں کہ ہم شروع سے ٹھیک سے پڑھیں, تو ان کے لیے بہترین موقع ہے کہ وہ اپنی تمام تر جو لیکنگز رہ جاتی ہیں قرآن میں, غلطی نہیں کہوں گی, لیکنگز جو رہ جاتی ہیں قرآن میں وہ تمام تر غلطیوں سے یا ان لیکنگ سے چھٹکارا حاصل کر سکیں, یا جو کنفیوز ہوتے ہیں کہ بھئی ہم صحیح پڑھ رہے ہیں یا نہیں پڑھ رہے, تو ان کے لیے سب سے بیسٹ طریقہ یہ ہے کہ وہ تو سلو کریں قرآن کو, ورتل القرآن ترتیلا, اسے ٹھہر ٹھہر کے پڑھیں, آرام آرام سے پڑھیں. اور دوسری چیز یہ ہے کہ پڑھنے میں شک نہ کریں کہ ہر دفعہ پڑھ رہے ہیں پھر پیچھے جا رہے ہیں, نہیں, بلکہ جب ایک ورڈ کو آپ پڑھیں تو اتنی آہستگی اور اتنے آرام سے پڑھیں کہ جب آپ منہ سے وہ ورڈ پڑھ رہے ہوں تو آپ کا ذہن اسے دیکھ بھی رہا ہو, اور جب اسے پڑھ لیں تو آنکھ آپ کی اسے دوبارہ دیکھنے کا وقت رکھتی ہو کہ آپ نے صحیح پڑھا ہے یا نہیں پڑھا. ہم نے تمام تر پیچھے جب ہم نے سورہ بقرہ پہلے آغاز کیا تھا تو تقریباً سورہ بقرہ کی 13 آیتیں مکمل کر لی تھیں. اب میں 14ویں آیت 14 آیت سے آغاز کرنے لگی ہوں. آپ میں سے جو ہاتھ میں قرآن رکھتا ہے وہ قرآن کھول لے, اور جن کے موبائلز میں قرآن ہے پھر بتا رہی ہوں, چاہیں تو کلر کوٹڈ قرآن کریم اقرا کے نام سے 13 لائنز کے نام سے آپ ڈاؤن لوڈ کر لیں اپنے پاس, اور موبائلز میں, اپنے ٹیبلیٹس میں, آئی پیڈز, آئی پوڈز میں اپنے پاس رکھ لیں, اور اس کے بعد آپ اسے بہت آسانی سے پڑھ سکتے ہیں. جہاں قلقلہ ہوگا وہاں ریڈ ورڈز ہوں گے. اور میں کوشش یہ کروں گی کہ ہم نے جو پچھلے تمام تر قواعد پڑھے ہیں اسی میں رہتے ہوئے میں ابھی لے کے چلوں. میں ابھی آگے نہیں بڑھنا چاہ رہی کیونکہ وہ بزرگ جو سمجھنے میں, یا وہ بچے میرے ساتھ, یا وہ لڑکیاں جو سمجھنے میں تھوڑا وقت لے رہی ہیں, تو وہ اس کی اچھی پریکٹس کر سکیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا قَالُوا آمَنَّا. اب آپ یہ دیکھیں, قالو کھینچا, لام والو کو بہت جلدی نہیں پڑھنا ہے, لام والو کے بعد مد لگی ہے, اسے کھینچنا ہے. اس کا آمنا نہیں, آمنا, آمنا, اور آمنا بھی نہیں بلکہ آمن, کیونکہ نون پر آپ کو لگی ہے تشدید, تو ہم اسے ذرا سا غنہ کریں گے. آمنا. وَإِذَا خَلَوْا, اب یہاں پہ اذا ڈائریکٹ نہیں پڑھنا, وَإِذَا خَلَوْا نہیں, بلکہ تھوڑا سا اذا کو طول دینا ہے. وَإِذَا خَلَوْا إِلَى شَيَاطِينِهِمْ, شیاطینہم نہیں, شیاطینہم, شیاطینہم نہیں بلکہ یا کے اوپر کھڑی زبر ہے. میں بہت سے لوگوں کو قرآن سنتی ہوں, اچھا پڑھ رہے ہوتے ہیں میرے آن لائن جو اسٹوڈنٹس ہیں, مگر کیا ہوتا ہے کہ کھڑے زبر اور زبر میں فرق نہیں ہوتا. اگر میں دوبارہ سے ریویو دوں آپ کو, تو ساری کیپ کر دوں, تو زبر ایک الف یا ایک حرکت کے برابر کھینچتے ہیں. حرکت کیا, جیسے با زبر با, ایک دفعہ انگلی کھلی, لیکن با کھڑا زبر با 2 دفعہ, اس کا مطلب ہے تو حرکت کے برابر یا 2 زبر کے برابر. جب آپ زبر بولیں گے تو بولیں گے با زبر با, لیکن جب کھڑا زبر کے تذکرہ کریں گے تو جتنے ٹائمز آپ 2 ٹائم زبر کو کھینچیں گے اتنا آپ کو کھڑا زبر کھینچنا ہے. وَإِذَا خَلَوْا إِلَى شَيَاطِينِهِمْ, شا کو جلدی, شیاطی نہیں, شیاطینہم. وَإِذَا خَلَوْا إِلَى شَيَاطِينِهِمْ قَالُوا ان غنہ کرنا ہے, اِنَّا مَعَكُمْ, دوبارہ سے غنہ کرنا ہے, إِنَّمَا
نحن مستهزئون. انما نحن, انما, اب ماں کو ہلکا سا کھینچیں کیونکہ ما الف زبر ما ہے, ہلکا سا کھینچیں گے ما, انما نحن مستهزئون. اللہ یستہزئ بہم ویمدہم فی طغیانہم یعمہون. اب آپ یہاں دیکھیں فی طغیانہم, یہ نہیں کہ یا کو جلدی طغیانہم, طغیانہم نہیں, طغیانہم, طغیانہم یعمہون. أولئك الذين اشتروا الضلالة بالهدى فما ربحت. اب یہاں پر کوئی ایسا قاعدہ نہیں ہے, لیکن میں پھر بھی تھوڑا تھوڑا آہستہ پڑھتی ہوں تاکہ آپ انشاءاللہ میرے ساتھ مشق کر سکیں. اولئک, بہت آرام سے, اولا کو کھینچ کر, اولئک, لام پر ہے تشدید ملائیں گے, اولئک الذین, پھر نین کو شین سے ملائیں گے, نشتروا الضلالة, ضلالتا نہیں بلکہ ضلالتا. ابھی دیکھیں دو لام ہے, ایک لام پہ لام کھڑا زبر ہے تو ہم نے لام کو تھوڑا کھینچا, لا, اور لام پہ زبر ہے ل, لا ل, ضلال, ضا چھوٹا سا کھینچا, لا دو الف کے برابر, ل ایک الف کے برابر. پھر سے کوشش کرتے ہیں, ضلالتا, ضلالتا. أولئك الذين اشتروا الضلالة بالهدى فما ربحت تجارتهم وما كانوا مهتدين. اب آپ یہاں دیکھیں, وما كانوا نہیں بلکہ وما كانوا, ما کو بھی مکمل پڑھیں, کا کو بھی مکمل پڑھیں. مثلهم كمثل الذي استوقد نارا. مثل, سا کو بہت واضح انداز میں آپ کو بتا رہی ہوں کہ سا کو ہمیں زبان کو اگر آپ باہر نکال کے پڑھ سکے تو بہتر ہوگا. مثلهم كمثل الذي, مثل, کوشش کریں, میں زبان باہر نکالیں, مثلهم كمثل لا this, this, the, زبان سے باہر, this, this, كمثل, مثلهم كمثل الذي استوقد نارا. مثلهم كمثل الذي استوقد نارا فلم. اب یہاں دیکھیں میم پر تشدید ہے تو میں نے یہاں پر میم کو, اچھا یہاں پہ جیم بھی آ رہا ہے, جیم وقف جائز ہے, یہاں نہ روکے تو بہتر, لیکن اگر آپ کی سانس رک رہی ہے تو روکنا جائز ہے. نارا فلما اضاءت ما حوله, اضاء کو کھینچا, اضاءت ما حوله ذهب الله, ذا, ذال کو بہت لائٹلی پڑھیں گے, زا جیسا نہیں, ذهب الله بنورهم, ذهب الله, لام کو موٹا, ذهب الله بنورهم وتركهم في ظلمات لا يبصرون. اب آپ یہاں دیکھیں گے, میں نے آپ کو یہ بہت واضح انداز میں بار بار بتایا ہے, انشاءاللہ دوبارہ بتا دیتی ہوں. یب میں با قطب جد میں سے ہے, جب یہ قطب جد ساکن کے ساتھ آتے ہیں یا آخر میں آتے ہیں تو ہم ہمیشہ ان کے ساتھ قلقلہ کرتے ہیں, یعنی انہیں واضح کر کے ارتعاش دیتے ہیں, وائبریٹ کرتے ہیں اپنے حلق میں تاکہ وہ گونجے آواز. لا یبصرون. ثم, اب یہاں دیکھیں ثم پہ ہم نے تشدید ہے تو میم پہ غنہ کرنا ہے. ثم, پھر میم کے بعد آپ کو ایک چھوٹا سا میم دکھے گا, وہ ایک قاعدے کی وجہ سے میم ہے. انشاءاللہ آگے آگے بڑھتے جائیں گے تو میں آپ کو قاعدہ بھی سمجھاؤں گی.
सुम्मुम बुकमुन उम्युन। अब यहाँ पे मैंने आप देखेंगे ब्लू कलर का, अगर आपके पास कलर कोटेड कायदा है तो ये उम्युन का जो या है इस पे तनवीन लगी है। तनवीन यानी दो पेश, दो जेर, दो जबर। तो ये दो पेश जो लगी है वो ब्लू कलर की लगी है। इसका वजह क्या है, ये बता रहे हैं कि दो जबर, दो जेर, दो पेश के बाद जब यरमलून के अलावा या हुरूफ हलकी के अलावा कोई हर्फ आ जाए तो हम नून को छुपा देते हैं। उम्युन के अंदर नून वाज़े हो रहा है तो हमें नून छुपा देना है। उम्युन फहुम ला यरजिऊन, ठीक। औ कसय्यिबिम मिनस समाइ फीही ज़ुलुमातुन व रअदुन व बर्क़। अब आप यहाँ काफ देखें, काफ क्योंकि जीम था, मेरी सांस टूट रही थी, मुझे यहाँ पे वफ करना था तो मैंने यहाँ पे बर्क़ कर दिया। और लेकिन अगर मैं यहाँ पे रुक नहीं रही तो और बरकुन होगा तो फिर मुझे कलकला करने की जरूरत नहीं है। कलकला कब होता है, जब साकिन हो या आयत हो, हम रोक रहे हो, साइलेंट कर रहे हो वर्ड को, तो हम इसे अगर हम बर्क़ करते तो हम यहाँ रुक जाते हैं। अगर मेरी सांस नहीं टूट रही, आपकी सांस नहीं टूट रही, आप कंटिन्यू कर सकते हैं। यजअलून, अब यज जीम भी क़ुतब जद में से है, कलकला होगा। कैसे कलकला होगा, जीम क़ुतब जद में है, वाइब्रेट करेंगे। यज 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 यज, कलकला ये वाला उठाएंगे। यजअलून असाबिअहुम फी आज़ानिहिम, मीम पे वन्ना, फी आज़ानिहिम मिनस्सवाइक़ि हज़रल मौत वल्लाहु मुहीतुम बिल काफिरीन। सदक़ल्लाहुल अलीयुल अज़ीम। आयत नंबर 19 तक मैंने कर दिया है इसे तमाम, और आज के प्रोग्राम को यहीं तमाम करेंगे इस वादे के साथ कि कुरान की भरपूर मशक करेंगे, कोशिश करेंगे अपनी ज़िंदगी को कुरानी ज़िंदगी बनाने की। इस कुरान के हर्फ का 10-10 नेकियों में सवाब मिलता है, तो काउंटलेस ब्लेसिंग कमाने की, अपने आप को ब्लिसफुल करने की, अपने आप को रहमतों में अगर आप पाना चाहते हैं तो कुरान को उसके हकीकी अंदाज में पढ़िए, कोशिश कीजिए, अल्लाह की तरफ कदम बढ़ाइए, इंशाअल्लाह आप उसे हासिल कर लेंगे। व आखिरु दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। आओ कुरान पढ़े, आओ कुरान पढ़े, आओ कुरान पढ़े।